بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آدمی لفظ ہے فقط اچھے برے کے واسطے، جو کسی کے درد بانٹے اس کا نام انسان ہے۔ یہ درد بانٹنے والے ایک انتہائی درد دل رکھنے والے اور معاشرے کا خیال کرنے والے انتہائی معتبر انسان سلطان حسن صاحب کے پاس ہم موجود ہیں۔ ریڈو کا نام ناظرین آپ نے سنا ہوگا، راولپنڈی آئی ڈونرز آرگنائزیشن۔ یہ کافی مشہور ہے۔ اس میں آنکھوں کا مفت معائنہ اور علاج معالجہ اور وہ اینکیں جو ہیں وہ مریضوں کو دی جاتی ہیں فری آف کاسٹ۔ لیکن یہ اپنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس ایک بنیادی مقصد جو ہے جس کے تحت یہ قائم ہوا تھا یہ ادارہ ریڈو، اس سے بڑھ کے یہ اب ڈائلائسز اور ڈینٹل کا بھی اس میں ہے، اور جنرل جو میڈیکل ہے فزیشن، اس میں بھی یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، معاشرے کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ سلطان حسن صاحب جو ہیں ان سے ہم اس ادارے کی حوالے سے کچھ تفصیلات معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے سلطان حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ تو میں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ریڈو جو ہے اس کا آپ اپنی زبانی جو ہے نا کچھ تھوڑا سا تعارف جو ہے نا ڈیٹیل سے تھوڑا سا کروا دیں۔ سر، ریڈو 1977 میں رجسٹر ہوئی پنجاب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ جیسا کہ نام ریڈو سجسٹ کرتا ہے، اس وقت بیسیکلی ہم آئی ڈونیشن پہ کام کرنا چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں ہمیں سری لنکا سے آنکھیں آتی تھیں جو مفت آتی تھیں، اور ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم تھی ڈاکٹرز کی وہ یہ مفت ٹرانسپلانٹ کرتی تھی۔ لیکن پھر ساتھ ساتھ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ آنکھیں جو ہیں اپنے لوکلی بھی لوگوں سے دستیاب کی جائیں، اور اس سلسلے میں یہ جدوجہد شروع ہوئی، یہ موٹیویشنل ڈرائیو شروع ہوئیں، اور الحمدللہ اب تک ریڈو نے کوئی 1210 کارنیا ٹرانسپلانٹ آپریشن کیے ہیں، جن میں سے 210 آنکھیں وہ لوکل ہمیں ملی، احتیاط ہوئیں۔ بالکل صحیح۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریڈو کا دائرہ کار بڑھتا گیا، اور اب الحمدللہ آنکھوں کے ہسپتال کے علاوہ ہمارے پاس ڈائلسس کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اور اس کے علاوہ ہم جنرل میڈیسن، لیتھوٹرپسی، ڈینٹل یونٹ، لیبارٹری اور آنکھوں کی دکان کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی مینوفیکچرنگ، چشموں کی مینوفیکچرنگ بھی الحمدللہ ریڈو میں ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریڈو نے اپنی بلڈنگ 1994-95 میں راولپنڈی میں بنائی، جس کا نام ہم نے اب ریڈو میڈیکل کمپلیکس نمبر 1 رکھا ہے، اور اسی طرح 1995-96 میں ہم نے دوسری بلڈنگ اپنی بلکسر میں بنائی، اور اس کا نام ریڈو میڈیکل کمپلیکس 2 ہے۔ سلطان صاحب، یہ بلکسر جس کا آپ نے ذکر کیا چکوال کے سائٹ پہ جو ہے؟ جی ہاں، یہ بلکسر چکوال ڈسٹرکٹ میں ہے۔ یہ موٹر وے سے جب آپ لاہور کی طرف جائیں تو چکوال کا جو انٹرچینج آتا ہے، وہاں سے آپ نکل کے تلگنگ کی طرف جب جائیں تو تلگنگ مین روڈ پہ تقریباً 2 کلومیٹر پہ فرام دا انٹرچینج یہ ہمارا ہسپتال ہے، اور ماشاءاللہ یہ 4 کنال زمین ہمیں لیٹ کرنل محمد خان صاحب نے اپنی زمینوں سے احتیاط کی تھی، وقف کی تھی، اور جس پہ پھر ریڈو نے اپنا ہسپتال بنایا۔ کہ آپ نے ذکر کیا 1000 یا 1200 جو نا آنکھوں کا وہ آپریشن کیے ہیں۔ یہ سارے آپریشن یہ جو بلڈنگ ہے آپ کی راولپنڈی میں، ناز سنیما جو بڑی مشہور جگہ ہے اس کی بیک سے، یہاں پہ ہوئے ہیں یا آپ کے دوسرے جو سینٹر ہیں وہاں پہ بھی کچھ؟ یہ کارنیا ٹرانسپلانٹ کے آپریشن جتنے بھی ہوئے ہیں وہ اس بلڈنگ میں اور راولپنڈی میڈیکل کمپلیکس، ریڈو میڈیکل کمپلیکس نمبر 1 میں ہوئے ہیں۔ اس میں جو سرجنز تھے وہ ڈاکٹر مرحوم رضوی کراچی سے آتے تھے، بالکل صحیح، اور ڈاکٹر مرحوم بریگیڈیئر پیرزادہ صاحب راولپنڈی میں، ڈاکٹر مرحوم اسلم ملک صاحب پنڈی میں، اور ڈاکٹر توسی، یہ سب حضرات ڈاکٹرز جو ہیں یہ پنڈی میں ہوتے تھے، اور ریڈو کی میڈیکل ٹیکنیکل ٹیم کے ممبران تھے، اور انہوں نے اپنی خدمات فری
ریڈو کو پیش کی اور سارے آپریشن جو ہیں فری آف چارج ریڈو نے کیے. اچھا، یہ جو پیشنٹ ہیں ان کو اس کا کوئی خرچہ یا ان پہ کوئی بوجھ مالی اس نہیں تھا اس کا؟ یہ بالکل مفت تھے، حالانکہ یہاں تک کہ ان کا آنا جانے کا خرچہ بھی جہاں ضروری تھی وہاں ریڈو نے ان کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی اور مریضوں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا گیا. بالکل صحیح. اچھا سلطان صاحب یہ بتائیں، یہ راولپنڈی میں ایک تو جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک یہ سینٹر، ایک آپ نے ذکر کیا بلکرسر چکوال، اس کے علاوہ بھی کہیں آپ کے سینٹرز ہیں؟ ایک ابھی ہم نے ریسنٹلی تقریباً 2 سال ہوئے ہیں اپنا ریڈو میڈیکل کمپلیکس 3 واہ میں قادر خان صاحب نے عطیات کی ہے اور اس بلڈنگ میں ہم نے یہ ریڈو میڈیکل کمپلیکس 3 قائم کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مستقبل میں مزید کچھ اس کی ایکسپینشن، ایک اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ ظاہر اخراجات ہوتے ہیں، آپ کا یہ بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے، اس کے علاوہ آپ نے بتایا بلکسر اور واہ، تو یہ اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں اور کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ اخراجات جو ہیں زیادہ تر تو عام پبلک کی ڈونیشن سے ہیں، یا زکوٰۃ ہے یا صدقات ہے یا ڈونیشن ہے. کچھ اماؤنٹ اس میں سے پیشنٹ سے لی جاتی ہے جو پیشنٹ افورڈ کر سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں. مثلا ایک ڈائلیسس کی کاسٹ آج کل 4,000 روپے ہے. اب 4,000 روپے اور اس کو 8 ڈائلیسس کرانے ہوتے ہیں مہینے میں، تو اس کا مطلب ہے 32,000 روپے مہینہ. اب بہت زیادہ حضرات ایسے ہیں جو بیچارے 32,000 روپے مہینہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا دے سکتے ہیں ہم ان سے وہ لیں اور باقی پھر جو ہے وہ ان کو مفت پرووائڈ کریں. اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیے کہ ہم تقریباً 1,000 ڈائلیسس ہر مہینے کرتے ہیں، جس میں سے تقریباً 600 ڈائلیسس ریڈو مفت کرتی ہے. اب 600 ڈائلیسس، 1,000 ڈائلیسس میں سے 600 ڈائلیسس باقی جو 400 ہیں ان کے کیا چارجز ہوتے ہیں؟ باقی جو 4,000 ہیں 400 ہیں وہ 4,000 روپے فی ڈائلیسس کے حساب سے دیتے ہیں. اب 4,000 روپے فی ڈائلیسس سے 600 جو لوگ ہیں ان کا یہ تقریباً 2,40,00,000 روپے بنتا ہے سال کا. بالکل صحیح. اچھا سلطان صاحب میں ایک چیز اور جو ہے نا اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ ڈائلیسس جو ہے نا یہ سرکاری ہاسپٹلز میں جائیں تو وہاں پہ اول تو سہولیات بہت کم ہیں اور جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ کافی زیادہ رش ہے. آپ کے پاس اس سینٹر میں ڈائلیسس کی سہولت، اس کی کیا کیپیسٹی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے یہ ڈائلیسس سینٹر ہم نے بنائے تھے اور اس کے لیے ہم نے خاص طور سے ریڈو 1 میں اپنا 2nd فلور تعمیر کیا جو ڈیڈیکیٹڈ ہے صرف ڈائلیسس کے لیے. اور اس کو بنانے سے پہلے ہم نے نیٹ پہ جا کے دنیا کے جتنے بہترین ڈائلیسس سینٹرز تھے ان کا ہم نے معائنہ کیا اور ان کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے مریضوں کی ریکوائرمنٹ مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈائلیسس سینٹر ڈیزائن کیا. اس میں ہمارے پاس الحمدللہ 5 کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ کیبنز ہیں. وہ ایئر کنڈیشنڈ ہیں، وہ ڈسٹ پروف ہیں اور وہ مختلف پیشنٹس کی ریکوائرمنٹ کو کیٹر کرتے ہیں. مثلا ایک ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو کے لیے ہے، ایک ہیپیٹائٹس سی پازیٹیو کے لیے ہے اور ایک ہیپیٹائٹس بی سی نیگیٹو کے لیے ہے. اور 2 کیبلز ہم نے ابھی اسپیئر رکھے ہوئے ہیں جو ابھی ہمارے یوٹیلائز نہیں ہو رہے. ان کے ساتھ ساتھ ان کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ہے جہاں سے مخصوص قسم کا جو پانی ہے فلٹرڈ واٹر جو ہے وہ آتا ہے ان تینوں سیکشنز میں. یہاں پہ ہر مشین جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، جو سٹاف ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی پازیٹیو کا سٹاف اور مشین اس پہ سی پازیٹیو کا پیشنٹ نہیں لگے گا اور سی پازیٹیو کا پیشنٹ بی پازیٹیو پہ نہیں لگے گا. اچھا سلطان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہاں سٹاف جو ہے میڈیکل اور پیرامیڈیکل اور دوسرا سٹاف اس کی کیا سٹرینتھ ہے اور ان کے ماہانہ جو اخراجات ہیں سیلریز وغیرہ وہ کتنے ہیں؟
دیکھیے ڈائلیسس جب ہم نے شروع کیا تو ایک جو میجر پرابلم ہم نے فیس کی وہ ٹرین ٹیکنیشینس کی تھی جس کا بہت فقدان تھا. تو پہلے 2 سال ہم نے اپنا ایک ٹریننگ کورس ڈیزائن کیا اور 2 سال ہم نے وہ کورس یہاں رن کیا اور ان کورس سے جو پھر کوالیفائی کر کے ٹیکنیشینز نکلے ان کو ہم نے پھر اپنے ہاں ایبزارب کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے پھر آگے ٹریننگ جو تھی اپنے دوسرے ٹیکنیشین بھائی حضرات کو دی. اسی طرح الحمدللہ ریڈو خوش قسمت تھی کہ جو نیفرولوجسٹ ہمیں سب سے پہلے ملے ڈاکٹر حماد رضا, وہ ماشاءاللہ بہت ہی فورین کوالیفائڈ ہائیلی کوالیفائڈ تھے اور ان میں خدمت کرنے کا جذبہ تھا. انہوں نے صحیح معنوں میں ریڈو کے ڈائلیسس سینٹر کی نشو نما کی جس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج الحمدللہ ریڈو ایک نام رکھتی ہے اور ایک ون آف دی بیسٹ ڈائلیسس یونٹس ہیں ان دا ملک, پورے ملک میں. ہمارے ہاں تینوں سینٹر میں ماشاءاللہ 65 مشینیں ہیں جو معنی رکھتی ہیں. جو لوگ ڈائلیسس کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا اور 65 ڈائلیسس مشینیں, یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ اور بہت بڑی انسانی خدمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو سٹاف ہے, آپ ڈاکٹر صاحبان اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا دوسرا سٹاف ہے, یہ والنٹریلی کام کرتے ہیں یا ان کو آپ پے کرتے ہیں اور کتنا پے کرتے ہیں؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ والنٹیرزم اب کم ہوتی جا رہی ہے, بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں, اس کی مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اب والنٹیئرز ایز سچ ملتے نہیں ہیں. ہم جیسے لوگ ریٹائرڈ جو ہیں وہ تو شاید والنٹیئر کر لیں, لیکن ینگ آدمیوں سے اور ینگ ٹیکنیشین سے ہم چاہیے کہیں کہ وہ اپنی سروسز والنٹیئر کریں اور انہوں نے بھی اپنا گھر کا خرچ نکالنا ہوتا ہے, تو وہ میرے خیال سے ناانصافی ہوگی. تو ان شارٹ اب ہمارے پاس کوئی بھی سٹاف والنٹیئر نہیں ہے. سارا سٹاف ڈاکٹر سمیت ٹیکنیشین سمیت دے آر پیڈ اینڈ دے آر پیڈ اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ کنڈیشنز. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے بہتر جو سٹاف ہے اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو اپنے پاس رکھیں. اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ جو مارکیٹ میں اس کو تنخواہ ملتی ہے اس سے اگر وہ برابر نہیں تو کم سے کم اس کو تھوڑی سی زیادہ ملے. بالکل صحیح ہے, بہت بڑا اچھا آپ نے بتایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ساتھ ڈینٹل سروسز بھی ہیں اور جنرل جو میڈیسن, اس کا تو آپ نے بتایا ڈائلیسس جو ہے نا وہ منتھلی جو ہے نا آپ کے پاس 1000 سے 1200 تک پیشنٹ جو ہے نا آتے ہیں. ڈینٹل اور جنرل میڈیسن کے پیشنٹ, ان کی کیا تعداد ہے جو آپ کے یہاں پہ استفادہ کرتے ہیں؟ جنرل پہ جو میڈیسن کا ہے اس کا ہمارا جو مرکز ہے وہ ہے بلکسر, اور بلکسر میں ہم شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ایک موبائل یونٹ, مدر اینڈ چائلڈ کا موبائل یونٹ چلاتے ہیں. اور وہ موبائل یونٹ بلکسر کے جتنے بھی آس پاس گاؤں ہیں ان میں جاتا ہے اور لوگوں کے ان کے گھروں پہ ڈاکٹر کی سہولیات, ٹیسٹ, دوائیاں اور چشمے, ان کی سہولیات ان کے دروازے پہ پرووائڈ کرتا ہے فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ. اور یہ سلسلہ ہم نے اب تک تقریباً 120 دیہات بلکسر کے جو اطراف میں ہیں ان کو ہم نے کور کیا ہے, جہاں پہ ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا ہے, ان کے لیبارٹری ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں, ان کو دوائیاں بھی دی جاتی ہیں, ان کی آنکھوں کا بھی چیک ہوتا ہے اور ان کو چشمے بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. یہ سارا کام شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ ریڈو مل کے کرتی ہے اور یہ سارا کام فری آف چارج ہوتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. آخر میں جو نا میں چاہوں گا کہ آپ جو نا, ظاہر ہے ریڈو اتنا بڑا ادارہ ہے اور اس کا پھیلاؤ جو نا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے اس میں آپ کو ڈونرز حضرات جو ہیں اور مخیر حضرات جو ہیں ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی. اس حوالے سے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو. پہلی بات تو یہ ہے میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے ڈونرز کا
کیونکہ اگر ڈونرز کی ہمیں مدد نہ ہوتی تو ہم آج یہاں موجود نہ ہوتے. یہ جو بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں تینوں سینٹرز کی, الحمدللہ یہ ریڈو کی اپنی بلڈنگز ہیں. یہ زمین ریڈو کے نام ہے, یہ زمین کی پیمنٹ ہوئی ہے, اور یہ ساری بلڈنگز اور یہ سارا جو شو 1977 سے 2023 تک چل رہا ہے, یہ صرف اور صرف ہمارے ڈونرز کی ہمت اور ان کی ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن اب انفارچونیٹلی حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. جو چیزیں, جو کٹس ڈائلیسس کی فار ایگزامپل 1200-1500 میں مل جاتی تھی, وہ تقریباً اب 4000 روپے میں مل رہی ہے, اور اس کی بھی دستیابی کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی, کیونکہ فارن ایکسچینج نہیں ہے یا ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں یا جو بھی وجوہات ہوں. لیکن اس کے علاوہ اب جو میجر پرابلم ریڈو کو ہے اس وقت وہ فائنینسز کی ہے. ہمارے ڈونرز نے بہت تعاون ہمارے ساتھ کیا ہے اور کر رہے ہیں, لیکن مہنگائی کی وجہ سے اور پیشنٹس کا جو یلغار ہے اس کی وجہ سے اب یہ کافی کرائسس میں ہے ریڈو اس وقت فائنینشلی. تو اس سلسلے میں ریڈو نے 2 خاص مہم چلائی ہیں. ایک تو 7000 روپے میں موتیا کا آپریشن جو کہ مفت کیا جائے گا, لیکن اپنے ڈونرز سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں فی آپریشن 7000 روپے زکوٰۃ, صدقہ یا ڈونیشن کے طور, مہینے کے طور پہ, 3 مہینے کے طور پہ, 6 مہینے کے طور پہ یا سال کے طور پہ ہماری مدد کریں, ہمارا ہاتھ بٹائیں. اسی طرح ڈائلیسس میں 4000 روپے فی ڈائلیسس کے حساب سے جتنے بھی مدد کر سکتے ہیں ہمارے ڈونر حضرات یا آپ پاکستان کے عام شہری جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہے, طاقت دی ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کی مدد کر سکیں, ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ ریڈو کا ہاتھ بٹائیں اس سلسلے میں. جی بہت شکریہ سلطان حسن صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اب ریڈو کی خدمات جو اس وقت انجام دی جا رہی ہیں انسانی خدمت کے حوالے سے ان کی تفصیلات سے آگاہ کیا. ریڈو کے جو اخراجات ہیں انسانی خدمت کے اس عمل میں جو آپ کو مالی بوجھ آپ پہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے آگاہ کیا, اور پھر آپ نے مخیر اعضاء سے اپیل کی ہے. ہم بھی تلاش نیوز کی پوری ٹیم جو ہے اپنے ناظرین سے اور اس چینل کے توسط سے تمام مخیر حضرات جو ہیں خاص طور پہ صنعت و تجارت کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسے اداروں بالخصوص ریڈو کے ساتھ جو ہے نا وہ مکمل تعاون کریں جو کہ دن رات جو ہے نا انسانی خدمت میں مشغول ہے. میں سلطان حسن صاحب کا شکر گزار ہوں, انہوں نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.